اس قاعدہ میں جو پڑھا تھا وہ ہمیشہ حصہ اول میں جو پڑھا تھا وہ جنت تھا، اور یہ بات آئی تھی کہ جنت کے معنی کیا اور اس کی جمع کیا. تو آپ میں سے کون بتائے گا کہ جنت کا معنی کیا ہے اور اس کی جمع کیا ہے؟ کوئی بتائے جس کو یاد ہو جنت کا معنی کیا ہے اور اس کی جمع کیا ہے. آپ میں سے جس کو بھی یاد ہو وہ بتائیں. آپ میں سے جس کو بھی یاد ہو کہ جنت کا معنی کیا ہے بتائیں. جنت کا معنی باغ اور جنت کا جمع جنات۔ ہاں ماشاء اللہ، جزاک اللہ، سمجھنا. جنت کے معنی جنت واجب اور ضروری ہے. اور دوسری چیز یہ ہے، اور یہ عقیدہ رکھنا کہ جنت اللہ کی ایک مخلوق ہے، جہنم اللہ کی ایک مخلوق ہے. یہ بھی واجب اور ضروری ہے، یہ بھی واجب اور ضروری ہے. اسی لیے الایمان بالجنہ حق والایمان بالنار حق، کہ جنت پر ایمان لانا واجب ہے اور جہنم پر ایمان لانا واجب ہے. اور یہ دونوں الایمان بالیوم الآخر سے تعلق رکھتے ہیں. ایمان کے جو 6 ارکان بیان کیے جاتے ہیں کہ آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ و بالیوم الآخر، ایمان کا 5واں رکن جو ہے آخرت کے دن پر ایمان لانا. آخرت کے دن پر ایمان لانا، تو آخرت کے دن پر ایمان لانے میں اس بات کا بھی پر ایمان لانا ہے کہ اللہ کی مخلوق جنت ہے جو اسے اللہ نے اپنے نیک اور مومن بندوں کے لیے پیدا کیا ہے، اور جہنم اللہ کی مخلوق ہے جسے اللہ تعالیٰ نے اپنے نافرمان بندوں کے لیے پیدا کیا ہے. جسے اللہ تعالیٰ نے اپنے نافرمان بندوں کے لیے کیا کیا ہے؟ پیدا کیا. تو جنت کن کو ملے گی؟ جنت میں کون لوگ جائیں گے؟ قرآن و حدیث میں ان لوگوں کی صفات کا ذکر ہے، ان لوگوں کا بیان ہے جو لوگ جنت میں جائیں. تو یہاں ہے ہم ماں باپ کا کہنا مانیں گے، ان کو خوش رکھیں گے، پڑھائیں لکھائیں گے، نیک بنیں گے، اچھے اچھے کام کریں گے، ابا اماں دعا دیں گے، ان کی دعا سے اللہ تعالی بھی خوش ہوگا، دنیا میں عزت دے گا، مرنے کے بعد جنت دے گا. جنت میں اونچے اونچے محل ملیں گے، وہ محل خوب سجے ہوں گے. ہم ان محلوں میں رہیں گے جن میں باغ ہوں گے، باغوں میں اچھے اچھے پھول ہوں گے، میٹھے میٹھے پھل ہوں گے، امرود ہوں گے، آم ہوں گے، سیب ہوں گے، انار ہوں گے، کیلے ہوں گے، انگور ہوں گے. جو چیزیں ہم چاہیں گے وہ بھی ملے گی، اور پھر مزے سے کھائیں گے، چین کریں گے اے اللہ ہم کو نیک بنا، دنیا میں عزت دے اور مرنے کے بعد جنت دے. ایک چیز میں نے بتایا تھا اور کہ جنت
کہ باغ جنت کے میں جو پھل ہوں گے اور دنیا میں جو پھل ہیں، دونوں کے درمیان مناسبت کیا ہے؟ دونوں کے درمیان مناسبت کیا ہے، اور دونوں کا تعلق کس اعتبار سے ہے ایک دوسرے سے؟ کوئی بتائیں گے؟ جنت میں کے جو پھل ہیں ان کی، اور دنیا کے جو پھل ہیں ان کا، دونوں میں آپس میں کس اعتبار سے تعلق ہے؟ تعلق ہے تو کس وجہ سے؟ آئیں؟ ایک شکل سے جنت کے تو جو ایک پھل ہوں گے دوسرے کو دکھنے میں ایک دوسرے ملتے جلتے ہوں گے، لیکن ان کا جو ذائقہ ہوگا وہ ایک بار میں الگ اور دوسرے بار میں الگ ہوگا جو جنتی پھل ہوں گے۔ بات نام کے اندر سے مناسبت ہے، کس میں؟ کیلے نام میں انگور، مناسبت، جی نام کیلے میں، جیسے ہندوستان، جیسے یہاں کیلے ہوتے ہیں وہاں بھی کیلے ہوں گے، یہاں سیب جی ہوتے ہیں وہاں بھی سیب ہوں گے، یہاں انگور ہوتے ہیں وہاں بھی انگور ہوں گے، لیکن دونوں کے درمیان تعلق جو ہے صرف نام کا ہے، ذائقے کا تعلق نہیں ہے کہ دونوں کا ذائقہ ایک جیسا ہوگا اور دونوں ایک ہی جیسے شکل میں ہوں گے۔ ظاہر سی بات، میں نے بتایا تھا کہ آپ کو کہ جنت کا ایک گچھا اگر دنیا والوں کو مل جائے تو قیامت تک کھاتے رہیں گے، لیکن وہ ختم نہیں ہوگا۔ قیامت تک کھاتے رہیں گے، وہ ختم نہیں ہوگا۔ اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ کتنے بڑے بڑے پھل ہوں گے، کتنے بڑے بڑے پھل ہوں گے، آپ اندازہ لگائیے، ہے کہ نہیں؟ چلیے ٹھیک ہے، آپ میں سے کوئی اس سبق کو پڑھے۔ آپ میں سے السلام کوئی علیکم۔ سبق کو پڑھے۔ وعلیکم السلام۔ جنت ہم ماں باپ کا کہنا مانیں گے، ان کو خوش رکھیں گے، پڑھے لکھیں گے، نیک بنیں گے، اچھے اچھے کام کریں گے، ابا اماں دعا دیں گے، ان کی دعا سے اللہ تعالیٰ بھی خوش ہوگا، دنیا میں عزت دیں گا، مرنے کے بعد جنت دیں گا، جنت میں اونچے اونچے محل ملیں گے، وہ محل خوب سجے ہوں گے، ہم ان محلوں میں رہیں گے جن میں باغ ہوں گے، باغوں میں اچھے اچھے پھول ہوں گے، میٹھے میٹھے پھل ہوں گے، امرود امرود ہوں گے، آم ہوں گے، سیب ہوں گے، انار ہوں گے، کیلے ہوں گے، انگور ہوں گے، جو چیز ہم چاہیں گے وہ بھی ملیں گی، اور پھر مزے سے کھائیں گے، چین کریں گے۔ اللہ ہم کو نیک بنا، دنیا میں عزت دے اور مرنے کے بعد جنت دے۔ بہت ماشاء اللہ، جزاک اللہ خیر جزا۔ اور کون پڑھیں گے؟ اور کون پڑھیں گے بتائیے؟ جنت ہم ماں باپ کا کہنا مانیں گے، ان کو خوش رکھیں گے، پڑھیں گے لکھیں گے، نیک بنیں گے، اچھے اچھے کام کریں گے، ابا اماں دعا دیں گے، ان کی دعا سے اللہ تعالیٰ بھی خوش ہوگا، دنیا میں عزت دے گا، مرنے کے بعد جنت دے گا، جنت میں اونچے اونچے محل ملیں گے، وہ محل خوب سجے ہوں گے، ہم ان محلوں میں رہیں گے جن میں باغ ہوں گے، باغوں میں اچھے اچھے پھل ہوں گے، میٹھے میٹھے اچھے اچھے پھول ہوں گے، میٹھے میٹھے پھل ہوں گے، امرود ہوں گے، آم ہوں گے، سیب ہوں گے، انار ہوں گے، کیلے ہوں گے، انگور ہوں گے، جو چیز ہم چاہیں گے وہ بھی ملے گی، اور پھر مزے سے کھائیں گے، چین کریں گے۔ اے اللہ ہم کو نیک بنا، دنیا میں عزت دے اور مرنے کے بعد جنت دے۔ بہت ماشاء اللہ، جزاک اللہ خیر جزا۔ اچھا، ایک پوچھتا ہوں کہ آپ لوگوں کے میں سے ہر ایک کے پاس کاغذ وغیرہ ہے؟ آپ لوگوں میں سے جی سر۔ ہم، ہے نا؟ جی اچھا ٹھیک ہے، میں بولتا ہوں، آپ لوگ لکھیے اور وہی لکھ کر کے بھیجیے۔ کچھ چیزیں میں بولتا ہوں لکھنے کے لیے، آپ لوگ تیار ہیں؟
जी शेख। ठीक है, चलिए मैं बोलता हूँ। लिखिए, अल्लाह एक है। अल्लाह एक है, वही सारी दुनिया का खालिक है। अल्लाह एक है, वही सारी दुनिया का खालिक है। वही सारी दुनिया का खालिक है। तो पहला जुमला हमने बोला, अल्लाह एक है। अल्लाह एक है, वही सारी दुनिया का खालिक है। उसी ने उसी ने इंसानों की हिदायत के लिए उसी ने इंसानों की हिदायत के लिए उसी ने इंसानों की हिदायत के लिए अपने कुछ नेक और अच्छे बंदों को भेजा। उसी ने अपने कुछ नेक बंदों को भेजा। उसी ने अपने कुछ नेक, या कहिए उसी ने इंसानों में से अपने कुछ नेक बंदों को भेजा। उसी ने इंसानों में से अपने कुछ नेक बंदों को भेजा, जिनको जिनको नबी, रसूल और पैगंबर कहा जाता है। उसी ने इंसानों में से कुछ अपने अच्छे बंदों को भेजा, जिन्हें रसूल, नबी, पैगंबर कहा जाता है। ये सब के सब ये सब के सब अच्छे और नेक थे। ये सब के सब अच्छे और नेक थे। ये सब के सब अच्छे और नेक थे। खुद भलाई का काम करते थे। खुद भलाई का काम करते थे और दूसरों को भलाई का काम करने का हुक्म देते थे। और दूसरों को भलाई का काम करने का हुक्म देते थे। और दूसरों को भलाई का काम करने का हुक्म देते थे और बुराई से रोकते थे। और बुराई से रोकते थे। और बुराई से रोकते थे। पैराग्राफ बदल के लिखिए। सबसे पहले
نبی کا نام سب سے پہلے نبی کا نام دادا آدم علیہ السلام ہے. سب سے پہلے نبی کا نام دادا علیہ السلام ہے. اور سب سے آخری اور سب سے آخری اور سب سے آخری رسول کا نام اور سب سے آخری رسول کا نام اور سب سے آخری رسول کا نام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اور سب سے آخری رسول کا نام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. جن کو اللہ تعالی نے 40 سال کی عمر میں جن کو اللہ تعالی نے 40 سال کی عمر میں رسول بنایا جن کو اللہ تعالی نے 40 سال کی عمر میں رسول بنایا. اور سب سے مقدس کتاب اور سب سے مقدس کتاب کا نام باٹل ہٹا سب سے مقدس کتاب قرآن مجید آپ کو عطا فرمایا. اور سب سے مقدس کتاب قرآن مجید آپ کو عطا فرمایا. آپ کو سب سے مقدس کتاب قرآن مجید آپ کو عطا فرمایا. بس اتنا ہی لکھنا ہے. یہ سب لکھ کر کے آپ لوگ ہمارے پرسنل نمبر پر بھیجیے. ٹھیک ہے. آج جو ہے تفسیر کا درس سبق نہیں ہوگا. آج جو ہے تفسیر کا سبق نہیں ہوگا.